اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ سوآ جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرمگاہ، اور وہ لباس جو حسن اور رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تتمہ اور اضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان اور بعض کے نزدیک عمل صالح، مشیت الہی وغیرہ ہے۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایک ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کی بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد و تقوی کی مظہر ہو۔ اس کے علاوہ نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چپاٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا، بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے، تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں، تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک خفی یعنی ریاکاری اور شرک میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں شیطان کے تمام مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح قسم کے ایمان والوں کے درمیان ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔